والمرسلین حبیب الہ العالمین القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الیوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اقبال حسین ابن مرحمت حسین کنجر جونپوری اور نسیم بیگم بنت ناصر حسین کی روح کو احسان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلوات عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور یہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور روزہ تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے بہت سے فلسفے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس روزے کے ذریعے سے پرہیزگار بن جاؤ۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ کچھ لوگ اور بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور تم ماہ مبارک رمضان میں بھوکے پیاسے ہو۔ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جو دوسرے مہینوں میں بھی بھوکے رہتے ہیں۔ تمہیں ان کی بھوک اور پیاس کا احساس دلانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، اور اللہ جس پر اپنی ذمہ داری نافذ کرتا ہے، واجب کرتا ہے، اس کو عام انسان نہ تصور کریں۔ اللہ لیاقت دیکھ کر، حیثیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ اگر پروردگار عالم نے ہم پر واجب کیا ہے تو یہ ہمارے اندر ہماری یہ لیاقت اور صلاحیت دیکھا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اور اس نے ہمیں تمام امتوں سے ممتاز بنایا ہے۔ وہ عبادت جو فقط امت مسلمہ کو ملی ہے وہ اس میں سے ایک عبادت کا نام روزہ ہے، ورنہ یہ روزہ پہلے جو ہے انبیاء مرسلین پہ فرض کیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت رسول کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، اتنی بڑی فضیلت دی ہے، اتنا نوازا ہے کہ جو کام گزشتہ زمانے میں نبیوں نے کیا ہے وہ امت رسول سے کام لیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ یہ امت رسول اور خاص طور سے شیعان حیدر کرار کئی لحاظ سے ممتاز ہیں، زمانے میں کئی لحاظ سے ممتاز ہیں۔ ایک امت رسول ہونے کی وجہ سے امتیاز ہے، دوسرا غیبت امام زمان میں جینے کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ ہمیں کئی اعتبار سے جو ہے فضیلت دی گئی ہے،
ہمیں ان فضیلتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کا خیال رکھنے لگو، دوسروں کی بھوک و پیاس کا تمہیں احساس ہو سکے۔ دوسروں کا خیال رکھنا یہ اسلام کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں اتنا اہم کام ہے کہ اس کی وضاحت، اس کی فضیلت، اس کا احترام، اس کا خیال ائمہ معصومین نے اپنی سیرت سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے عمل کے ذریعے سے دکھلایا ہے، جسے ہم سمجھتے نہیں کہ مومنین کی مدد کا کیا ثواب ہے۔ ایک بندہ امام کی سے اس حالت میں ملاقات کر رہا ہے کہ امام اعتکاف کی منزل میں ہے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، یہ عبادت جامع مسجد میں ہوتی ہے، کم از کم 3 شب و روز کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد میں آپ کو قیام کرنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں دعا، یہیں مناجات، یہیں تسبیح، یہیں زیارت، یہیں مجلس، یہیں غم حسین، یہیں عزاداری، جو کچھ کرنا ہے مسجد میں رہ کے کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے کم از کم 3 دن مسجد میں ٹھہرو، جامع مسجد میں۔ باہر نہیں جانا ہے، دنیا کا خیال نہیں رکھنا ہے، بزنس کاروبار نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ اسے کہتے ہیں اعتکاف، کم از کم 3 دن۔ امام اعتکاف کے عالم میں ہے، اور وہ منزل ہے اعتکاف کی کہ خانہ کعبہ، مسجد الحرام میں اعتکاف، جہاں ایک رکعت نماز لاکھوں کا ثواب رکھتی ہے۔ ہماری نماز وہ ہے جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، اس نماز کے ثواب میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے کو آمادہ کر لیں، ہم اپنے کو تیار کر لیں، ہم اپنے نامہ اعمال میں خود ثواب بھیجنا چاہیں تو ہم اپنی نماز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ نماز جو فرادہ پڑھتے ہیں اگر مسجد میں آگے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، وہی نماز جو مسجد میں پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھیں گے تو اور زیادہ ثواب ہوگا، اور وہی نماز اگر حرم امام حسین میں پڑھیں گے تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن ہمیں اختیار بھی دیا گیا ہے کہ تم ان نماز کے ثواب میں اضافہ کرا سکتے ہو اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے۔ تو وہ اعتکاف جو مسجدوں میں ہوتا ہے اس کا ثواب ہے، لیکن خانہ کعبہ میں کیا جائے، مسجد الحرام میں کیا جائے اور زیادہ ثواب ہے۔ چھٹے امام حالت اعتکاف میں ہیں، مسجد الحرام میں ہیں، اور اس کے بعد طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم خمس نکالتے ہیں، ہم زیارت کرتے ہیں، کوئی بندہ خلل نہ ڈالے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ہم روزے سے ہیں، اس وقت بات نہیں ہو سکتی۔ امام حالت اعتکاف میں اور حالت طواف میں ہے۔ ایسے موقع پہ امام کا چاہنے والا آیا، کہنے لگا مولا مجھے کچھ پریشانی ہے، میں نے کسی بندے سے قرضہ لیا تھا، قرضے کو ادا کرنا ہے۔ یہ آج کے مومنین ہیں نامی گرامی کہ اگر ان سے کچھ قرضہ لے لو تو پھر مولا علی بھی قرضہ لیتے تھے، کس سے؟ شمون یہودی سے، شاید مسلمانوں سے، اسی لیے نہ مولا نے نہ لیا ہو۔ مولا بھی قرضہ لیتے تھے۔ امام کی بارگاہ میں پہنچنے والا بندے مومن امام سے کہہ رہا مولا میری پریشانی حل کیجئے، میں مقروض ہوں، میں نے جس سے قرضہ لیا ہے وہ مانگ رہا ہے۔ امام سے اس حالت میں ملنا چاہیے تھا، حالت اعتکاف میں ہیں، حالت طواف میں ہیں۔
امام نے کہا مشکل اللہ آسان کرے گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے مولا جس کا میں مقروض ہوں اگر اس کا قرضہ میں نے ادا نہیں کیا تو وہ جیل ڈلوا دے گا۔ امام نے اعتکاف چھوڑ دیا، امام نے طواف چھوڑ دیا۔ طواف خانہ کعبہ بھی امام نے چھوڑ دیا، اعتکاف کی منزل سے بھی نکل کے آ گئے، اور اس کے بعد اس بندے کی حاجت روائی فرما رہے ہیں جو قرض دار تھا۔ چاہنے والا ساتھ میں جا کہا مولا میں آپ کو یاد دلاؤں آپ حالت اعتکاف میں تھے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، آپ حالت طواف میں تھے، طواف نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امام نے کہا تم یہ جانتے ہو لیکن ہم امام ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نگاہوں میں بندہ مومن کی حاجت روائی کتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اے کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اگر ہم کسی بندہ مومن کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں کتنا دے رہا ہے۔ خوش نصیب آگے بڑھتے ہیں، بد نصیب رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ امام سے کہا مولا آپ کو معلوم ہے آپ اعتکاف کے عالم میں ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں۔ امام نے کہا مجھے معلوم ہے، اور اس کے بعد میرے مولا نے بیان فرمایا کہ سنو ایک مومن کی حاجت روائی کرنا میرے نزدیک 9000 سال کی نماز اور روزے اور عبادت سے افضل ہے۔ یہ ہے امام کی نگاہ میں بندہ مومن کا وقار۔ اے کاش ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ چپ لگ جائے، ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ مومن کی عظمت کا یہ نیٹ ورک آ جائے۔ یہ ہماری زندگی کتنے سال کی ہے؟ 40 50 60۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں جس نے لگوایا اتنی جلدی جا رہا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں زیادہ زندگی نہیں مل رہی ہے تو جتنی مل رہی ہے اس میں تو عزت و احترام سے جی لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 9000 سال کی عبادت، نماز، روزہ، عبادت کا ثواب اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی بندے مومن کی مدد کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معصومین کے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں غلہ اپنی پیٹھ پہ لاد کر غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، غریبوں کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس نے پہنچایا ہے۔ یہ افطار کا زمانہ ہے، یہ روزے کا زمانہ ہے، یہ ایصال ثواب کا زمانہ ہے۔ جتنا ہو سکے ہم بندہ مومن کی جس اعتبار سے بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی خدا کا لطف و کرم ہے کہ خدا اپنے کام کس بندے سے لے لے۔ ہم کسی ایرے غیرے کے مہمان نہیں ہیں، ہم کسی نامی گرامی کے مہمان نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا شرف اگر ہمیں ملا ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ خدا کے مہمان ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، یہ نام خدا پہ دسترخوان لگا ہے۔ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے ان کے لیے افطار لگائی ہے، ہم نے ان کے لیے جو ہے سحر لگائی ہے، ہم نے ان کے لیے یہ روضوں کی تعمیر کی ہے۔ یہ باب المراد روضہ، یہ جس قالین پہ بیٹھے ہیں، یہ جس مسجد کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس لیے
یہ نام خدا پہ بندگان خدا کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے، عزاداروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنے والوں کے لیے ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، عزاداری کرنے والوں کے لیے ہے، تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ کام خدا کب کس سے لے لے؟ شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں خدا نے چن لیا۔ اللہ جس کو چنتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ کبھی نبیوں کو چنتا ہے، کبھی ولیوں کو چنتا ہے، کبھی عزاداروں کو چنتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ اس میں جس طریقے سے جس نے خدمت کی ہے، ہر ایک کی خدمت، کوئی دن و رات لگا رہا، کوئی ہر اعتبار سے لگا رہا، کوئی دل و جان سے لگا رہا، نیتیں، جذبے، ایمان، عقیدے، تو یہ تو خدا دیکھتا ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں فیصلے ہو جاتے تو بندے کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن پروردگار کا یہ لطف و کرم ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ نیت دیکھتا ہے، وہ جذبہ دیکھتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، وہ تمہاری محنت دیکھتا ہے، وہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اگر ہم مومن کے ساتھ اس کی مدد کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ 9000 سال کی نماز، روزے اور عبادت کا ثواب ہے، تو اگر ہم خدا کے لیے کام کریں تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور ہم ثواب جاریہ دیکھ رہے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن بزرگوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی، آج ان کی اولادوں کو جو ہے اعلان کر کے بتلایا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کام کیا ہے۔ یہ وہ نام ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ نے عزت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو نوجوانوں سے اتنی گزارش ہے کہ ہمارے سامنے ماضی ہے کہ جنہوں نے خدمت دین کیا ہے، مسجد امام بارگاہ کی خدمت کی ہے، آج ان کے بیٹوں کو عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہم آگے بڑھیں تاکہ ہماری نسل کو بھی اسی طریقے سے نوازا جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، گھڑی آج میں لے کر بیٹھا ہوں، جو کہ گھڑی کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن مصلی پہ رہتی تھی، آج میں نے ممبر پہ رکھ لیا ہے۔ جو کام ہم اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں گے، ایسا جذبہ، ایسا ثواب، ایسا عمل ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ رسول کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کر کے ربطِ مصائب۔ رسول اللہ کا زمانہ تھا، ایک بندہ آیا، کہنے لگا نبی اللہ، میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا جو تجارتی سامان کھجور ہے، کاروبار کھجور کا تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی کھجور جو ہے صدقہ کر دی جائے اور رسول اللہ آپ کے ہاتھوں سے کی جائے۔ یہ میرے باپ کی خواہش تھی۔ رسول اللہ نے سنا اور رسول اللہ گئے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رسول اللہ نے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جس نے چاہا تھا۔ ایسی کم منزل نظر آتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پیسے، ہماری جائیداد، ہمارا کاروبار نیک کاموں میں لگے، ورنہ آج تو بس ادھر مرے نہیں، پہلے ہی لکھوا لیا جاتا ہے، پورے پیپر بن جاتے ہیں، کس کا کتنا ہوگا، یعنی کہ زندگی سے پہلے ہی انسان اپنے بارے میں سوچ لیتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کر کے جائیے۔ رسول اللہ کے ہاتھوں سے یہ کھجور بٹ رہی ہے، بڑا مبارک ہاتھ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی نیابت میں صدقہ و خیرات کر دیا، جس کی خواہش تھی مرنے والے کی، اس کی اولاد کے سامنے رسول اللہ نے کر دیا۔ سب مال بٹ گیا، مکان خالی ہو گیا، اب جو جھاڑو لگایا گیا تو ایک کھجور رسول اللہ کے ہاتھ میں پھر لگ گئی۔ کچڑے میں کیا نکلے گا؟ جو صفائی کریں گے اس میں کیا نکلنے والا ہے؟
مسجد امام بارگاہ کی جو جس اعتبار سے خدمت کر سکتا ہے کر لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی امام بارگاہ میں یا مسجد خدا میں اتنی صفائی کر لے کہ یہ آگ کی ایک پلک کے برابر صفائی کر لے تو پروردگار اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آگ کی ایک پلک کی کیا اوقات ہے؟ اگر کوئی مسجد امام بارگاہ کی صفائی اتنا کرے کہ ایک آگ کی پلک کے بال کے برابر کرے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کتنے مبارک بات کے لائق ہیں جنہوں نے مسجدوں کی صفائی کی ہو، مسجدوں کا خیال رکھا ہو، سجایا ہو، آباد کیا ہو۔ جتنا موقع ملے ہمیں کر لینا چاہیے۔ بچا کھچا ہوا جب جھاڑو لگایا گیا تو ایک کھجور جو ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں لگ گئی۔ یہی کہا جاتا ہے یہی موقع پہ چوکا ہے۔ اب تو ذاکروں اور خطیبوں کو موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ کچھ بیان کر سکیں، کچھ حق بیان کر سکیں، کچھ وعظ و نصیحت کر سکیں، کچھ دعوت عمل دے سکیں۔ یہ بھی مظلومی منبر ہے۔ رسول اللہ نے ایک بچی ہوئی کھجور اٹھائی، ابھی تک جو اپنے ہاتھوں سے بانٹا رسول نے اس کے فضائل نہیں پڑھے۔ جو رسول کے ہاتھوں سے بٹی، جو خواہشوں کے اعتبار سے بٹی، جو بچے نے کام کیا رسول اللہ نے اس کے فضائل نہیں پڑھے۔ ایک بچی کھچی کھجور اٹھا کے رسول فضائل پڑھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ ایک کھجور صدقہ کر کے جاتا تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا میں نے اس کی نیابت میں کیا ہے۔ اے کاش یہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے کہ جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جو اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، مومنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہم روزے سے تھے اور یہ روزہ ہمیں مولا عباس سے بہت قریب کرے گا۔ یہ روزہ ہمیں مولا عباس سے بہت قریب کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سامنے کھانا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں؟ حکم خدا ہے، احساس ہے۔ مولا عباس کی پیاس کا احساس کر سکتے ہیں؟ ایک پیاسا وہ ہے جسے پانی نہ ملے، وہ پیاسا ہے کہ پانی ملا ہی نہیں، لیکن اس عباس کو لاکھوں سلام کرو جو دریا میں اتر چکا ہے، قدموں میں پانی ہے، مشق سکینہ بھر چکا ہے، لیکن عباس نے پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ ارے میرے حسین کے جانثار پیاسے ہیں، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں، میری سکینہ پیاسی ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو ایک روزے دار کو ملتا ہے کہ کھانا سامنے ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ یہی مولا عباس کا احساس تھا کہ پانی قدموں میں تھا، امام کا نمائندہ، امام کا چاہنے والا دریا میں اتر چکا ہے، پانی بھر چکا ہے، لیکن پانی نہیں پی رہا ہے، احساس ہے سکینہ پیاسی ہے۔ اے میرے مولا عباس، آپ کی غیرت کو ہمارا سلام، کس کس رتبے کو سلام کروں، کس کس عظمتوں کو سلام کروں۔ اے مولا آپ کی پیاس کو سلام، آپ کی وفا کو سلام، اور آپ کے بازوؤں پہ سلام۔ ام البنین جب بھی روئی تو یہی یاد کر کے روئی، اے بیٹا تجھے رونے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے بتایا گیا جب تو زین سے زمین پہ آیا سب آئے تو ہاتھوں کے سہارے آئے، ہاتھوں سے سہارا لیا۔ اے عباس فقط اس لیے روتی
ہوں جب تو زین سے گرا زمین پہ آیا ہاتھ قطع ہو چکے تھے۔ اے مولا عباس یہ آپ کی شہادت، وہ زینب کا مقام، زینب بھی ناقے سے گری تو رسن بستہ گری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ فرما، اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین جن کے سال ثواب کے لیے کی گئی ہے، ان سب کو اس کی جزا اور ثواب عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے وارثین اور لواحقین کو دین و دنیا میں کامیابی اور سرفروغ عنایت فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مرحوم مغفور اقبال حسین ابن مرحمت حسین اور نسیم بیگم بنت ناصر حسین اور تمام